اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنڈی پوسٹ کے ناظرین کو چودھری اشفاق اور پنڈی پوسٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، نعت سننا، سنانا، پڑھنا، پڑھانا، سارے کام باعث ثواب ہے۔ ہماری کافی عرصہ سے یہ کوشش ہے کہ اپنے علاقے میں موجود جتنے بھی ثنا خوان جو بہت اچھے طریقے سے نعتیں سناتے ہیں ان کو آپ کے سامنے بٹھانا ہے، آپ سے بات چیت کرانی ہے، ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو آج اسی والے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہباغ شہر کے بالکل قریب رہنے والے نہایت ہی محترم شخصیت آفوس نوید چشتی صاحب۔ ان کا نام کافی عرصے سے فیلڈ میں سنتے آ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھے ثنا خوان ہیں۔ تو آج ہم نے فیصلہ پچھلے چند دن کے ہم نے فیصلہ کیا کہ جناب ان محترم سے ضرور آپ کی ملاقات کرانی ہے، ان سے خوبصورت نعتیں خوبصورت آواز میں آپ کو سنانی ہے۔ تو محترم نوید چشتی صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام پنڈی لائف فورم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی محترم، سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میں نے آپ کی آواز میں فیس بک پر تلاوت بھی سنی ہے، جی جی تو پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ تلاوت سے آغاز کریں پروگرام جی کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ سبحان اللہ۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، سبحان اللہ۔ إن الله مع الصابرين۔ سبحان اللہ۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله سبحان اللہ۔ في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ آفا صاحب ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی خوبصورت آواز میں، خوبصورت انداز میں آپ نے ہمارے سننے والے کو تلاوت کلام پاک سنائی۔ آفا صاحب، میں تو صرف آپ کے بارے سے اتنا جانتا ہوں کہ آپ شاہباغ کے رہنے والے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ہمارے سننے والوں کو اپنا مکمل تعارف کروائیں کہ آپ کس جگہ کے رہنے والے ہیں پراپر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ادھر بلایا، اور جہاں تک تعارف کی بات ہے، میں شاہباغ موڑا نجاڑ جی کا رہائشی ہوں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نعت خوانی کے حوالے سے بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ ماشاء اللہ، بہت تو بچپن سے ہی نعت خوانی کا ایک شوق تھا۔ اچھا۔ الحمدللہ سرکار کے صدقے سے اس نعت خوانی میں وقت بہت اچھا گزر رہا ہے۔ جی جی، ماشاء اللہ، بہت تو خوب۔ یہاں پہ ہم تقریباً 2 سال ہوئے ہمیں اچھا، ادھر رہائش ہم نے کی ہے۔ صحیح ہے۔ تو جیسے آپ مطلب آفا صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو نعت خوانی کی طرف راغب کس نے کیا؟ آپ کو نعت خوانی کا شوق کیسے آیا؟ جی، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔
جی آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ جی جی نعت خوانی کا وہ ایک نظام نہیں ہے. جی جی تو جہاں تک آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں الحمدللہ میرے ماں باپ کی دعا ہے، صحیح. میں بچپن سے ہی پڑھتا تھا اچھا نعتیں. زبردست. تو ماں کی شان ایک بچپن میں اچھا پڑھتا تھا، تو بس اسی سے سلسلہ میرا اچھا آگے چلا ہے ماشاء اللہ الحمدللہ. پھر پڑھتے پڑھتے آج بڑے اسٹیج تک اس کو میں نے نعت خوانی کو روانہ رکھا ہوا ہے. ماشاء اللہ بہت اچھی تو بات. یہ ماں باپ کی دعا ہے، اور انہی نے اس فیلڈ میں مجھے چلایا. سب سے پہلے انہوں نے مدرسے میں مجھے داخل کروایا ہے، اچھا وہاں پہ میں نے حفظ کیا ہے. زبردست ماشاء تو اللہ. ساتھ کون سے ساتھ مدرسے میں سے آپ نے حفظ کیا ہے؟ میں نے الحمدللہ بکرا منڈی کلمہ چوک اچھا جامعہ فروقیہ اچھا گلستان حضرت بابو جی، صحیح ہے زبردست تو بڑھیا. قاری غلام محمد چشتی صاحب کے مدرسے میں نے صحیح ہے. حفظ کیا وہاں سے. صحیح. محترم حافظ صاحب، نعت خوانی میں آپ کے استاد کون ہیں؟ نعت خوانی میں میرے استاد محترم مورگا راولپنڈی میں رہتے ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزتیں نوازی ہیں، جی جی اور ان کے ہاتھوں سے ماشاءاللہ کافی اسنا خانوں نے سیکھا ہے. اچھا تو ان کا اسم گرامی ہے جناب اجمل شہین چشتی صاحب. ماشاء اللہ تو بس انہوں نے چند ایک دن میں نے ان سے اس نعت خوانی کا اچھا کیا ہے، وہ سیکھا ان سے. صحیح ہے. تو آج الحمدللہ آپ کے سامنے. نعت خوانی آپ نے کسی اکیڈمی سے سیکھی ہے یا اسی مدرسے میں سیکھ لی تھی؟ جی اللہ تعالیٰ نے آواز تو مجھے بچپن سے ہی دی ہوئی تھی، ماشاء اللہ آواز آپ کی بہت تو خوبصورت ہے. بس یہ اکیڈمی میں جا کے تھوڑی سی اور محنت کی ہے. اچھا تو لفظ کو کیسے اٹھانا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اچھا سمجھنا ہے، صحیح. یہ چیز بس تو اسی استاذوں سے سیکھی ہے. آپ صاحب آپ ماشاء اللہ اچھے نعت خوان ہیں، جی تو آپ کے خیال میں نعت خوانی بچپن میں سیکھنی ضروری ہوتی ہے یا کسی بھی وقت آپ سیکھ سکتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، یہ سرکار کی نعت ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہر وقت پڑھنا چاہیے. اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے ہو کے پڑھے، نہیں، آپ بچپن میں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو، یہ ضروری نہیں ہے کہ آواز ہونی چاہیے، نہیں. جی ہم درود پاک پڑھتے ہیں، کیا کوئی اچھی آوازوں میں پڑھتے ہیں؟ نہیں، صحیح ہم جب بھی پڑھتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے صحیح کہ ہماری سرکار ہمیں سنتے ہیں. صحیح ہے ماشاء اللہ. آپ نے کتنی عمر میں اس کام نیک کام کی ابتدا کی؟ تقریباً میری عمر تھی تقریباً 15 سال میری عمر تھی. اچھا جی صحیح ہے. تو جب صحیح نعت کا جب ایک نظام آیا، صحیح جب میں نے اس کو سمجھا کہ اب مجھے آگے نکلنا چاہیے، ماشاء اللہ. تو اس وجہ سے پھر تو آپ نے کس نعت خوان کو سامنے رکھ کر، ہوتا ہے پسندیدہ ہوتا ہے بابا یہ اچھی نعت پڑھتا ہے میں بھی اسی طرز پر پڑھوں، آپ نے کس کو سامنے رکھا ہے؟ جی استاد محترم نے یہ مجھے بات کہی تھی، میں نے ان سے پوچھا تھا، اچھا تو کہہ رہے تھے کہ بیٹا آپ کسی کی کاپی نہیں کر سکتے، اچھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ استاد استاد ہوتا ہے، صحیح اس کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ شاگرد میرا کون سا کہاں تک پڑھ سکتا ہے، جی جی ہر چیز کا ان کو پتہ ہوتا ہے. اور جہاں تک میری بات ہے صحیح تو میں تو الحمدللہ سبھی نعت خوانوں کو کرتا ہوں، فالو کرتا ہوں، جی پسند کرتا ہوں سب کو ماشاء اللہ. الحمدللہ. آپ صاحب آپ ہمارے سننے والے کو کوئی خوبصورت سی کلام، ویسے ماشاء اللہ نعتیں تو ساری خوبصورت ہوتی جی ہے، جی کلام جی پاک سارے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن آپ کے نظر میں آپ کے ذہن میں جو آپ نے خوبصورت نعت پڑھی ہے وہ ہمارے سننے والے کو سنائیں. جی جی صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. تاجدار گولڑا پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا لکھا ہوا کلام، شور زمانہ کلام ہے. ہاں ایک میں ہی نہیں ان پر ماشاء اللہ سبحان اللہ. قربان زمانہ ہے، سبحان اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. سبحان اللہ.
کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے معاش، جیسا ہے نصیرہ ساحل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیرہ ساحل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ آپ صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے سننے والے کو کلام پاک سنایا۔ آپ صاحب، آپ بہت باقاعدگی کے ساتھ نعتیں پڑھتے ہیں، تو اتنا وقت آپ کیسے نکال سکتے ہیں؟ ادھر میں کبھی کوئی بلاتا ہے، کوئی ادھر بلاتا ہے، تو کیسے مینیج کر لیتے ہیں آپ؟ جی، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ محفل کے لیے بلاتا ہے نا، جی، ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی ہم آئیں گے، صحیح۔ تو پھر کوئی دوسرا بندہ فون کرتا ہے، اچھا، وہی ٹائم سیم ٹائم اس کا بھی ہوتا ہے، اچھا، تو الحمدللہ میرا تو یہ معمول ہے، میں نے کبھی ایسے نہیں کیا کہ ایک کو ٹائم دیا ہے صحیح، اور ساتھ دوسرے کو بھی دے دیا ہے۔ اچھا، تو بعض کل ایسا ہوتا ہے کہ ناتخوانی فیلڈ میں ناتخوان حضرات پیسوں کے چکر میں ایک طرف ہی جاتے ہیں اور دوسری طرف سے لیٹ ہو جاتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے، تو الحمدللہ میرا ایسا معمول نہیں ہے، اچھا، جہاں ایک دفعہ ٹائم دے دیا، اگر سنڈے کو آج سنڈے ہے، جی، اگر آج میں نے صبح کا ٹائم دیا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، اگر مجھے پتہ ہے کہ میں نے دوسری کا ایزیلی پہنچ جانا ہے صحیح، تو میں تب دوسری کا ٹائم دیتا ہوں، ویسے ایک جگہ اچھا اور خوبصورت ماشاء پڑھتے ہیں اور پوری محفل کو سماعت کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ جی۔ آپ کے خیال میں آفت صاحب، نعت خوانی آسان کام ہے یا مشکل کام ہے؟ دیکھیں، آج کل نعت خوانی کے حوالے سے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو نعت خوانی کرنا بہت آسان ہے، ہر بندہ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، نعت میں بھی پڑھ سکتا ہوں، صحیح، پر یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، اور صحیح، دیکھیں ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے صحیح، تو ہم موبائلوں میں اور آگے پیچھے، صحیح، ٹھیک ہے، تو یہ چیز میں سننے والوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ اذان ہو رہی ہے، اگر آپ نعت پڑھ رہے ہو ماشاء تو آپ اس کو ادھر ہی وارم اپ کر کے پہلے اذان سنو، اس کے بعد آپ پھر بھی پڑھ سکتے ہو۔ ماشاء اللہ، بہت جی خوبصورت بات آپ نے سنائی جی ہمارے سننے والوں کو۔ آفت صاحب، آپ کے خاندان میں کوئی اور نعت خوان بھی ہے؟ جی، عالم دین الحمدللہ میرے بڑے بھائی ہیں، اچھا، ماشاء جی، اللہ، تو ان کا کیا نام ہے؟ ان کا نام حضرت علامہ مولانا ندیم شین نقشبندی صاحب، اس وقت وہ کس جگہ پر؟ وہ اس وقت چکلالہ اسکیم 3 ابیب ٹاؤن، اچھا، ادھر وہ الحمدللہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ صحیح، جی ماشاء اللہ۔ جی، تو آپ کو نعت خوانی کی طرف راغب کرنے میں کس کا ہاتھ ہے زیادہ تر؟
ہوتا ہے کوئی بندہ، کوئی والدین ہوتے ہیں، کوئی بھائی بہن بھائی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار تمہاری بات بہت اچھی ہے، تم اس طرف چلو، نعت سیکھو، تلاوت سیکھو، حافظ بنو. جی تو جی آپ کو اس طرف راغب کرنے میں کس کا ہاتھ ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو بندے کی گھر سے ابتدا ہوتی ہے. وجہ گھر والوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا یا ہمارا جی پتہ ہوتا ہے. بچہ جی جی کس لائن کا ہے، کیا صلاحیت ہے اس میں. جی کیا جی صلاحیت ہے، یہ کیا کر سکتا ہے. جی جی تو جب میں نے شروع کی پڑھنا تو میرے گھر والوں نے دیکھا کہ یار ہمارے بچے کی ماشاءاللہ آواز اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی دی ہوئی ہے، صحیح ہے تو کیوں نہ ہم اس کو قرآن پاک کی حفظ کروائیں. صحیح ہے تو انہوں نے مجھے پھر مدرسے میں لے کے گئے. صحیح ہے. تو پھر استادوں نے بھی اسی کی تعریف کی کہ اس بچے کی ماشاءاللہ بہت آواز اچھی ہے، اس کو آپ یعنی آپ کے والدین نے شروع سے یہ جانچ لیا تھا جان کہ جی ہمارے جی بیٹے میں یہ صلاحیت موجود ہے اس جی پاک کرنے کی، اور جی اسے جی لگا دیا آپ کو. تو یہ والد والدہ کی یہ ان کی ابتدا سے میں نے صحیح ہے. الحمدللہ یہ ماشاء اللہ آپ والد والدہ بھائی آتے ہیں. جی جی الحمدللہ. ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. آپ صرف نعت پڑھتے ہیں یا کبھی کوئی کلام لکھا بھی ہے؟ نہیں دیکھیں جی آج کل تو آپ کو پتہ ہے ہر بندہ کلام لکھ رہا ہے، ہم تو نہیں، ہم الحمدللہ ان پاکوں کے کلام پڑھنے یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. تو میں نے کبھی کلام لکھا نہیں ہے. صحیح. جی آپ صاحب ساتھ ساتھ سوالات بھی آنے شروع ہو گئے ہیں. جی جی ہمارے کوئی بھائی ہیں محمد حسیب، وہ آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ صاحب سے یہ پوچھیں کہ آج کل جو رواج ہو گیا ہے کہ نعت کے ساتھ ساتھ وہ کوئی ساز وغیرہ بھی بجتے ہیں، تو اس والے سے آپ کیا کہتے ہیں، یہ صحیح طریقہ ہے یا نہیں طریقہ ٹھیک؟ دیکھیں جی وہ جو بھی بھائی ہیں ان سے میں بات کروں گا کہ یہ آج کل نا یہ دف کا وہ بات کر رہے ہیں، جی جی دف کا نا. جی جی تو میں نے علماء سے بھی اس چیز کو سنا ہے کہ یہ نہیں بھائی بجانا چاہیے. صحیح. جی تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آواز دی ہوئی ہے، آپ اس طریقے سے پڑھیں کہ آپ کو کسی چیز کی ساتھ ضرورت نہ پڑے. جی جی آپ اتنے سکون ماحول میں پڑھیں جی جی کہ آپ کو خود پتہ چلے کہ یار کہ میں کچھ پڑھ رہا ہوں اور کوئی سننے والے سامنے سماعت کر رہے ہیں. تو جب ڈم ڈم ہوگی تو یہ ہوگا تو وہ سمجھو کہ وہ خیالات بندے کے اور طرف چلے جاتے ہیں. اور تو تو یہ آپ میں بھائی سے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے. کوشش کریں، اللہ نے آپ کو آواز دی ہے جی جی تو آپ اکیلے پڑھیں اور اس کو پرسکون سے پڑھیں کہ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ میں کچھ پڑھ رہا ہوں. جی آصف بھائی، آپ کو آفا صاحب کی طرف سے آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. آفا صاحب چوک پنوڑی سے ہمارے کوئی شہد صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آفا صاحب نے جب کسی محفل میں پہلی دفعہ کوئی نعت سنائی تھی وہ نعت دوبارہ سنایا آج. اچھا جی ماشاء اللہ. پنجابی کا کلام ہے، میں نے اس سے آغاز کیا تھا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نعت سے بڑی بڑی عزتیں دی ہیں. اچھا. بڑی عزتیں دی ہیں. میں جب بھی جاتا تھا نا پنڈی میں کئی جگہ پڑھنے، اچھا. تو وہ کہتے تھے کہ یاروں میں وہ کلام آپ سنائیں. ماشاء تو اللہ انشاءاللہ میں وہ شیخ صاحب کی فرمائش شاید انہوں نے کہیں سنا ہوا ہو اس لیے انہوں نے دوبارہ کہا. نہیں انشاءاللہ ضرور. جی جی. جدو دن حشر دے سوال ہون گے، بھائی جدو دن حشر دے سوال ہون گے، بھائی حامی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے، حامی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے، جنتاں نو جاویں گی سواریاں آپ دی، او جنتاں نو جاویں گی سواریاں آپ دی، بھائی اگے اگے حضرت بلال ہون گے، اگے اگے حضرت بلال ہون گے، حامی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے، تے دوجے پاسے لعنتی یزید ہوے گا، اور دوجے پاسے لعنتی یزید ہوے گا، پر ساڈے پاسے فاطمہ دے
لال ہون گے ساڈے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے حامی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے سانو بخش وان لئی خدا دے سامنے سانو بخش وان لئی خدا دے سامنے او سیدہ دے نکے نکے بال ہون گے او سیدہ دے نکے نکے بال ہون گے بھئی حامی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے حامی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے. سبحان اللہ. آپ صاحب ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں خوبصورت آواز میں آپ نے نعت سنائی. آپ صاحب آپ نے کبھی کسی نعتیہ مقابلے میں بھی حصہ لیا ہے؟ جی نعتیہ مقابلے میں تو میں نے حصہ وغیرہ نہیں لیا. اچھا. میں اس چیز کو نہیں سنتا کہ ابھی میں کہتا ہوں کہ اتنا بندے کو ہونا چاہیے کہ بندہ کی طرف کبھی کسی محفل پڑھے صحیح. کوئی بندہ کہہ رہا ہوا کہ کسی بندے نے کچھ اچھا پڑھا ہے تو اس قابل بندے کو ہونا چاہیے. صحیح. تو تب جا کے پھر ایک بندے کا مقام ہوتا ہے. تو میں اس چیز کو نہیں صحیح کرتا. جی آپ صاحب انشاءاللہ کل و سدہ میں اس طرح کے مقابلے منعقد ہوتے رہتے ہیں. جی جی آپ جب بھی ہوئے انشاءاللہ میں آپ کو آگاہ کروں گا. نہیں انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ. محترم ایک اچھا نعت خوان بننے میں آپ کو کتنا عرصہ لگا؟ دیکھیں جی میں آپ کو بچپن کی بات ایک چھوٹی سی ہے وہ بتاؤں جی کہ جب میں چھوٹا سا تھا جی تو جب نعت خوانی کا مجھے شوق ہوا جی جی ہماری مسجد میں نعت خوان آتے تھے باہر سے. اچھا. ہم اس وقت چھوٹے سے ہوتے تھے جی جی تو ان کو میں دیکھتا تھا تو وہ پڑھتے تھے تو ایک دل میں نا سکون سا ایک محسوس ہوتا تھا. تو بس پھر آہستہ میں نے اس چیز کو آپ خیال کرتے تھے یار میں بھی کبھی اسی اسٹیج پر کھڑا ہوں. وہ محفل میں میں وہ چھوٹی بات کرتا ہوں کہ ہم عوام میں بیٹھ کر یہ سوچتے تھے یار کبھی ہم بھی اس مقام پہ پہنچیں گے. تو الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے اور ماں باپ کی دعا پھر مرشد کی دعا سے الحمدللہ آج ہم اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں اور سامنے سے ہمیں عوام سنتی ہے. ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے. کبھی کبھار یہ بات آپ کے صرف خواب خیال ہوا کرتا تھا. جی جی اب ماشاء اللہ آپ اس خواب کی تعمیر حاصل کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مکمل کی. شاید آپ کو یاد ہو اب تک آپ کتنی محفلوں میں نعتیں سنا چکے ہیں؟ دیکھیں جی تعداد تو اس کے لحاظ سے ہم نے کاؤنٹ تو کبھی نہیں کی. الحمدللہ 6-7 سال ہو گئے ہیں. تو الحمدللہ ربیع اول میں ماشاءاللہ بہت زیادہ جو سب سے زیادہ پروگرام میں نے کیے ہیں ربیع اول کے مہینے میں کیے ہیں سب سے زیادہ. اور بھی الحمدللہ ہر سنڈے کو ہر جمعرات والے دن ایسے پروگرام آتے رہتے ہیں. جی محترم بابر سلیم صاحب کوئٹہ سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. ہمارے پنڈی پوسٹ کے وہ نمائندے بھی ہیں. بابر سلیم صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. محترم حافظ صاحب نعت پڑھ کر آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں جی حضور کی تعریف کوئی بھی کرے الحمدللہ ایک سکون ملتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. دیکھیے ہم موبائل یوز کرتے ہیں گانے وغیرہ اور ہم ہزاروں چیزیں دیکھتے ہیں. صحیح. ہم اسی موبائل میں سے ہم اگر سرکار کی نعت لگا کے سنیں تو میں کہتا ہوں کہ ایک بندے کو نا سکون سے ایک الگ سکون ملتا ہے. صحیح. محترم حافظ صاحب ایک نعت خوان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ اس کا طرز زندگی کیسا ہونا چاہیے؟ عام لوگوں سے ہٹ کر ہونا چاہیے یا عام لوگوں کی طرح اس کی زندگی ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی میں تو اپنی بات کر رہا ہوں. جی جی الحمدللہ میں نے ہر جگہ ہر بندے کی مجلس میں بیٹھا ہوں. جی جی تو بعض کل دوست بھائی کہتے ہیں یار آپ نعت خوان ہو ہمارے آپ کی فیلڈ نعت خوانی ہے آپ کی فیلڈ. تو آپ یہ چیز میں نے کہا یار یہ چیز نہیں دیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ ہم نعت خوان بن گئے ہیں تو ہم کیا اپنے سے چھوٹوں کو یا اپنے ساتھ والے بھائیوں کو وہ ترجیح نہ دیں. تو الحمدللہ ہر بندے کے ساتھ سلام دعا اچھے طریقے سے بیٹھنا. ٹھیک ہے.
اور ایک نعت خوان بھائی کی جو فیلڈ ہے، جی تو میں تو یہی کہوں گا کہ 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، سنتے رسول الحمدللہ رکھنی چاہیے، صحیح اور ماں باپ کا کہنا ماننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک نعت خوان، یہ نہیں، یہ ایک نعت خوان کی نہیں، ہر بندے کی، ہر بندے کی ہر بندے کی ہونی چاہیے۔ جی صحیح جب بھی کوئی فون کرے نا یا آپ کو دعوت دینا جی کہ آپ نے محفل میں آنا ہے اور نعت پاک سنانی ہے، صحیح بات ہے تو آگے سے ہمارا جواب کیا ہو، جی انشاءاللہ جی ہم ضرور آئیں گے، ماشاء اللہ سرکار کی نعت سنائیں گے۔ ماشاء اللہ تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ نعت خوان اگر کوئی بندہ فون کرتا ہے نا، وہ پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں آپ کتنی خدمت دیں گے۔ جی جی صحیح بات ہے صحیح تو بات میں نے یہ جو بات نہیں میں نے اپنے ذہن میں رکھی تھی کہ میں یہاں پہ کروں گا۔ صحیح ہے تو میں تمام حضرات جو نعت خوان حضرات ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا را کہ یہ جو حضور کی نعت خوانی ہے اس کو آپ پیسہ نہ بنائیں، ایسا نہ کاروبار نہ بنائیں۔ جو بھی آپ کو بلاتا ہے آپ بلا جھجک جائیں جی اور بلا ڈیمانڈ جائیں۔ جی تو یہ میری بات آج یاد رکھنا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا، صحیح ہے جو آپ ڈیمانڈ کر کے جاؤ گے نہیں اتنا جی نہیں ملے گا، اس سے زیادہ ملے گا آپ کو۔ ماشاء اللہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اتنا دے گی، تو برائے مہربانی یہ ڈیمانڈ وغیرہ اور یہ ایسی چیزوں سے آپ پرہیز کریں۔ محترم آفت صاحب آپ نے بہت اچھا پیغام دیا۔ جی ناظرین آپ نے آفت صاحب کی یہ پیغام تو سن لیا ہوگا، تمام نعت خوانوں کے لیے ہے ماشاءاللہ، ان کا یہ پیغام سنہری حروف سے دیا گیا ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ نعت خوانوں کی تاریخ میں ان کے جو الفاظ منہ سے نکلے ہوئے ہیں یہ سنہری الفاظ ہیں، اور نعت خوانوں کی تاریخ میں ہمیشہ یہ رقم ہو جائیں گے ماشاءاللہ۔ بہت ہی خوبصورت الفاظ انہوں نے ادا کیے ہیں، اور نعت خوانوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے، بہت اچھی بات ہے۔ آفت صاحب آپ اتنے سے نعتیں پڑھ رہے ہیں، جی تو زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا کہ آپ کسی محفل میں اسٹیج پر کھڑے آپ نے شروع نہ کیا، کھڑا ہونا شروع کیا کہ میں نعت سناؤں گا، آپ نے نعت پڑھی، آدھا ٹائم گزرا اور آپ نے محسوس کیا کہ میرے آگے سے سب کچھ ہٹ گیا ہے اور میں دین پاک پہنچ گیا ہوں، کبھی ایسا محسوس کیا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے کہ میں جب بھی نعت، میری یہ عادت ہے، شاید کچھ نعت خوانوں کی عادت ہوگی جی جی کہ میں راستے میں گزرتا ہوں نعت پڑھتا ہوں، اگر بیٹھتا ہوں تب بھی نعت پڑھتا ہوں، ٹھیک جی ہے۔ ہر وقت الحمدللہ الحمدللہ میں کہتا ہوں یہ میری خوش قسمتی ہے جی کہ میری زبان پر ہر وقت نعت ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ کوئی ایسا وقت ہو جو اٹھتے بیٹھتے آپ گنگناتے رہتے ہیں؟ کوئی نعت، ہر نعت کے 2 اشعار 3 اشعار زبان پہ ہر وقت رہتی ہیں۔ جی کبھی گھر والے بھی فرمائش کرتے ہیں، بہن بھائی والدین بھائی ہمارے سامنے بیٹھ کر ہمیں بھی نعت سناؤ؟ جی بہت دفعہ جی، جب بھی میں پروگرام سے پہلے گھر میں جب پڑھتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ادھر ہمارے پاس بیٹھ کے ہمیں سناؤ جی جی کہ آپ کیا محفل میں جا کے پڑھو گے۔ جی جی الحمدللہ میرے بڑے بھائی میں نے آپ کو بتایا وہ عالم دین ہے، جی جی تو وہ سنتے ہیں پہلے مجھ سے، اچھا اچھا، پھر مجھے وہ بتاتے ہیں کہ یعنی یہ آپ کو لفظ، ٹریننگ پہلے گھر سے دی جاتی ہے؟ جی وہ ماشاء بتاتے ہیں کہ اللہ۔ یہ لفظ ایسے نہیں ایسے ہے، اچھا کچھ بہتری کے لیے وہ مجھے تھوڑا سا بتاتے ہیں صاحب۔ اچھا صاحب، جس طرح آپ نے یہ لفظ کے بارے میں بتایا تو آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس لفظ کو اونچا رکھنا ہے، پڑھنا ہے، اس کو دھیما پڑھنا ہے، اس کو کس طرح یہ آپ کو کیسے بات پتہ چل جاتی ہے؟ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے استاد محترم انہوں نے جی یہ ترتیب ہمیں بتائی ہے جی جی کہ بیٹا اس کو اٹھانا ہے، اس کو نیچے رکھ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر ہم جو کلام ہم نے پڑھنا ہوتا ہے جی جی ہم وہ پھر نیٹ سے نعت خوان جس نے پڑھا تھا اس کو سنتے ہیں، جو استاد ہو اس کو سنتے ہیں الحمدللہ، پھر اس لحاظ سے اس کلام کو پڑھتے ہیں ماشاء محفل اللہ۔ میں۔ اور صاحب عظمت علی صاحب ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، وہ سعودی عرب میں رہتے ہیں، وہ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں اور آپ کے پروگرام کی تعریف کر رہے ہیں۔ اب صاحب نعت خوانی کے انداز طور طریقے جو ہوتے ہیں وہ آپ کے اندر بچپن سے ہی موجود تھے؟ جی الحمدللہ الحمدللہ، میں نے وہ بتایا نا کہ جب میں بچپن میں چھوٹا سا تھا جی تو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے میری نانی جان کو، اچھا تو چھوٹا تقریباً یہی 10-12 سال کی عمر تھی میری، جی تو جب بھی میں ان کے پاس جاتا اچھا تو مجھے کہتی ماں کی شان سناؤ نا مجھے، اچھا ماشاء اللہ ماں کی شان سناؤ مجھے، تو میں ان کو سناتا، تو میں چھوٹا سا تھا اس وقت، میں وہ پاس ان کے لیٹتا تھا، سو جاتا تھا وہاں پہ، ماشاء تو اللہ وہ جب کام پہ جاتی تھی ڈیوٹی پہ جی جی تو سنانے کے نیچے 10 20 وہ آ کے چلی جاتی تھی، ماشاء اللہ تو بڑی محبت کرتی تھی وہ مجھ سے، جی جی۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام آؤ عطا صاحب فرمائے۔ جس طرح آپ نے خود ہی ذکر کر دیا ماں جی کی شان کے والے سے، تو اس والے سے کوئی کلام ہمیں سنائے۔ جی جی ضرور۔
عظمتاں کی سناواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں میں ماں دیاں تار دیندیاں نے دعواں ماں دیاں تار دیندیاں نے دعواں ماں دیاں تار دیندیاں نے دعواں ماں دیاں روپ پیارے محمد مصطفیٰ روپ پیارے محمد مصطفیٰ یاد آیاں جد وفاواں ماں دیاں یاد آیاں جد وفاواں ماں دیاں تار دیندیاں نے دعواں ماں دیاں. ماشاء اللہ حافظ صاحب، ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے آپ وہاں کی شان کے بارے سے کلام آپ نے بتایا. حافظ صاحب، ہمارے ایک بھائی فرمائش کر رہے ہیں شباب سے کہ جس طرح آپ نے ماں کی شان کے بارے سے یہ کلام سنایا، اسی طرح کو باپ کی شان کے بارے سے بھی تھوڑا سا کلام سنا دیں. جی جی ازلاں توے روگ پرانے اج دے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں پتر پاویں لکھ جان تو مندے نے اوے ماں پیو آکھن سارے جگ تو چنگے نے اوے پتر پاویں لکھ جان تو مندے نے اوے ماں پیو آکھن سارے جگ تو چنگے نے پتراں خاطر غیر دے پچھے لگ دے نہیں ٹر جاون ایک وار تے مڑ کے لب دے نہیں ازلاں تویں روگ پرانے اج دے نہیں ٹر جاون جد باپ مڑ کے لب دے نہیں. ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے ماں کی شان کے والے سے اور باپ کی شان کے والے کلام صاحب ہمارے سننے والے آپ کے ان دونوں کلاموں کو بہت سراہ رہے ہیں. اور صاحب
کبھی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آیا آپ نے یہ سوچا کہ یار میں مایوسی آپ پر چھا گئی اور آپ نے یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ یار سب کچھ چھوڑو آرام سے گھر بیٹھ جاؤں؟ جی دیکھیں انسان ہے، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے اس والے سے اگر آپ جائیں نا تو شیطان انسان کو بڑا کرتا ہے کہ ورلاتا ہے. جی چھوڑو یار ادھر آپ کو ٹائم نہیں ملا، جی ناتخوانی چھوڑ دو، یہ ایک چھوڑ ذہن دو. میں مائنڈ بن کا بنتا وہ ہے. شیطان بنا رہا ہوتا ہے جی جی کہ یار چھوڑ دو ادھر آپ کو ٹائم ہی نہیں ملا، صحیح. آپ کیا کرو گے، اچھا. ایسے ایسے خیالات آتے ہیں ذہن میں. اچھا تو میں کہتا ہوں جو اپنے جس کا یہ ایک ناتخوانی شعبہ ہے، فیلڈ ہے، شوق ہے، صحیح. تو اس کو اس چیز کا پتہ ہوتا ہے یار آج اگر میں نے یہاں پہ مجھے ٹائم نہیں ملا نا جی جی تو میں اس سے محنت کروں جی جی تو دیکھنے والے سنیں وہ کہیں کہ یار یہ وہی ناتخوان ہے جس کو ہم نے ٹائم نہیں دیا تھا. ٹھیک ہے، یہ محنت کی ساری بات ہے نا، صحیح. بندہ جتنی محنت کرے گا تو اتنا ہی اس محنت کا کہتے ہیں کہ پھل بندے کو ملتا ہے. صحیح بات ہے. تو یہ چیز ہے. آپ صاحب ماشاء اللہ آپ اتنے اچھے لیول پر باتیں پڑھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں جی جی لوگوں کو، محفلوں کو آپ مزین کر رہے ہیں، لوگوں جی کو آپ لطف دے رہے ہیں. جی. تو اس کے باوجود کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کوئی مخالفین بھی موجود ہیں؟ دیکھیں جی مخالفین آج کل تو ہر فیلڈ آپ کے میں بھی ہوتے ہیں. ہوں گے. جی جی تو یہ بات ہے کہ ناتخوانی فیلڈ میں آپ چلے جائیں نا، جی جی اگر پہلے محفلیں ہوتی تھی تو انہیں بڑا ذوق ہوتا تھا، ناتخوانے میں بڑا اتفاق ہوتا تھا. تو آج کل چلے جائیں نا اسٹیج پہ بیٹھے نا جی جی دوسرا ناتخوان، یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ناتخوان آزاد بھائی بھی سن رہے ہیں. آپ کے ساتھ پیش آتی ہیں ایسی جی باتیں؟ جی. تو ہم اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں نا تو وہ اسٹیج سیکٹری ہوتا ہے نقابت والا، اس جی سے جی. کمنٹ میں کی ہوتی ہے یار کہ اس کو آپ پہلے پڑھا دو، ٹھیک ہے، صحیح تو ہمیں آپ آخر پہ پڑھانا، ٹھیک ہے، ہمیں صحیح. عوام سنے. صحیح تو یہ چیزیں میں کہتا ہوں کہ لوگ کرتے ہیں ایسے. صحیح بات ٹھیک ہے، تو یہ ہر زمانے میں ہوا ہے، حضور کے دور میں بھی ایسے ہوا ہے. صحیح. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو میں تو یہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے ناتخوان بھائیوں کو جی جی اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور ان کو اچھا جی دوسرے ناتخوان کے بارے میں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ سبحان اللہ صاحب بہت اچھی بات آپ نے بتائی. آپ نعتیں صرف مقامی لیول پر پڑھتے ہیں یا دور دراز علاقوں تک بھی جاتے ہیں؟ جی الحمدللہ میں نے بہت سفر بھی کیا ہے ناتخوانی کے سب بارے سے زیادہ آپ دور کس جگہ پر گئے ہیں؟ میں کشمیر گیا ہوں. ماشاء اللہ. کشمیر کون سی جگہ؟ کشمیر میرا اپنا گاؤں ہے نکہال. اچھا. جی جی ماشاء اللہ وہ تو بہت دور ہے، وہ بارڈر کے پاس ہے کوئی؟ جی 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 بارڈر کے بالکل ہم نے سامنے ہے. جی صحیح بات ہے. تو آپ کے خیال میں حافظ صاحب ثنا خوان کا جو ادب احترام ہمارے معاشرے میں ہونا چاہیے، آپ کو بطور ثنا خوان وہ ادب احترام وہ مقام مل رہا ہے؟ جی الحمدللہ میں یہ تمہاروں کی پنڈی میں ہم 20 سال ادھر رہے ہیں. الحمدللہ بڑی بڑی عزتیں ان لوگوں نے ہمیں دی ہیں، انہوں نے اس چیز کو سمجھا. ابھی بھی وہ ہمیں ہر جو پروگرام ہوتا ہے وہ بلاتے ہیں، بڑی عزت دیتے ہیں. جی تو یہ صدقہ حضور کا ہے، حضور کی آل کا ہے یہ صدقہ جو یہ ہمیں آج کل مل رہا ہے. صحیح. تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جب آپ صرف حافظ محمد نوید چشتی تھے. جی جی ٹھیک جی ہے. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ماشاء اللہ آپ کا نعت خوانی کے حوالے سے ایک نام اور مقام ہے. جی تو اس وقت کے محمد صرف نوید اور اس وقت کے محمد نوید چشتی میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ جب میں نے حفظ کیا ہے تو میرے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے نام کے پیچھے حافظ بھی لگے گا. جی جی تو یہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے. اور جب میں نے گولڑا شریف میں گیا تو ذہن تو یہی تھا کہ ماں باپ کی اجازت تھی کہ آپ بیعت ہوں. جی تو میں اپنے پیر و مرشد شاہ عبدالحق صاحب کا وہاں پہ بیعت ہوا اور پھر الحمدللہ پھر میرا جو سلسلہ ہے وہ چشتی، پھر اس کے آگے پھر نام کے آگے اور اضافہ ہو گیا. اچھا جی پھر چشتی بھی لگ گیا. اچھا. تو بس جب وہ کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ جی نوید چشتی صاحب آپ کو کیا حال ہے، ٹھیک ہے آپ، جی جی تو ایک بڑا سکون سا ایک محسوس ہوتا ہے جی جی کہ یار ہم بھی اس قابل اللہ نے ہمیں بنایا ہے. ماشاء اللہ ماشاء تو اللہ. حافظ صاحب آپ صرف نعت خوان نہیں ہیں بلکہ حافظ صاحب بھی ہیں. جی تو ماشاء اللہ اس حوالے سے میں آپ سے تھوڑی بات کرنا چاہوں گا کہ
نعت خوان کا کسی جگہ پر پیسے یا قیمت طے کر کے جانا تو آپ نے بتا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نعت خوان کو اچھی نعت بننے کے صلے میں یا اس طرح کوئی انعام کرام دینا چاہے تو اس والے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ جی دیکھیں، میں آج سن رہا تھا بیان پھر مرشد پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب کا. اچھا. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو آپ طے کر کے آتے ہیں نا جی جی کہ آپ ہمیں اتنے پیسے دو گے، ہم جی. یہ جائز نہیں ہے. جائز نہیں. ٹھیک ہے، ہاں جو آپ کا حق ہے وہ انشاءاللہ آپ کو گھر والے دیں گے. ٹھیک ہے، گھر والے یا مسجد میں وہ آپ کو ملے گا. جن کے اور پاس یہ جو آج کل آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم سارے دیکھ رہے ہیں کہ یہ نعت خوان پڑھ رہا ہوتا ہے اور یہ پیسے اڑانے والا جو کام ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو کرنی چاہیے خدمت، نعت خوان کی کرنی چاہیے خدمت، پر یہ جو طے کر کے اور کہتے ہیں نا ظلم ڈیمانڈ کر کے یہ نہیں جانا چاہیے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. مہلا صاحب، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، آپ ہی اسی معاشرے کے رہنے والے ہیں. جی. لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤں گا، وکیل بناؤں گا، اس طرح. لیکن بہت کم لوگ ایسے دیکھیں گے یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو آفس بنا رہا ہوں. جی. اس کی کیا وجہ ہے؟ آفس بنانے سے لوگ ڈرتے کیوں ہیں؟ دیکھیے جی، میرے والد محترم انہوں نے پہلا قدم میرے بھائی کی جانب سے اٹھایا تھا. اچھا. تو اس وقت ہمارا گھر کا جو نظام تھا اتنا صحیح نہیں تھا. جی. تو پر پھر بھی والد صاحب نے کہا کہ میں اپنے بڑے بیٹے کو جی دین سکھاؤں گا. صحیح. تو انہوں نے ڈالا، اللہ تعالیٰ نے پھر غیبانہ مدد کی. اچھا. یہ دین کا کام جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر مدد کرتا ہے. پھر صحیح بات ہے. تو الحمدللہ پھر میرے بھائی اکثر آفس صاحب میں لوگوں کو دیکھا ہے نا. جی. بلکہ میں آپ کو بتاؤں اپنے گھر کی بات، پچھلے دنوں میں میں اپنے بیٹے سے کہا، میں نے جی میرا بیٹا نا کوئی 10 سال کی عمر کا نعت سیکھ رہا ہے. ماشاء اللہ. تو میں نے اسے کہا کہ میں بیٹا آپ کو آفس بناؤں گا. کہنا وہ نہیں، میں نعت سیکھوں گا، آفس نہیں بنوں گا. کس لیے؟ آفس کو نوکری نہیں ملتی. تو اس حوالے سے بھی ہمارے معاشرے میں دیکھیں کہ ایک غلط پیغام سامنے آ رہا ہے. جی جی، یہ آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے. دیکھیں کہ یہ جو حافظ قرآن کا جو مقام ہے نا، جی. وہ دنیا میں بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں. جی. تو جو اس کا مقام ہے وہ آخرت میں ہے. جی. ٹھیک ہے. صحیح. تو ماں باپ کو وہ سونے کا تاج پہنایا جائے گا، ماشاء اللہ. وہ ساتھ جنت میں بھی لے کے جائے گا. ٹھیک. یہ الحمدللہ یہ ہم نے سنا ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب حافظ جس طرح آپ نے اسی بات کا ذکر کر دیا، جی. تو ایک حافظ کو کتنے اپنے خاندان کے لوگ ساتھ جنت میں لے جانے کی اجازت ہوگی؟ یہ تو اس حوالے سے تو میں نے سنا کہ ماں باپ کے اور 7 بندوں کو یا سنا ہے، اتنا ہی. اچھا. جی جی، یا اس سے زائد بھی ہو سکتے ہیں. جی جی جی. صحیح بات ہے. اب صاحب، آپ اتنے بڑے لیول پر نعت خوانی کر رہے ہیں، تو کیا آپ نے کبھی، آپ نے جو آپ کے ساتھی ہیں نعت خوان، جی. کبھی ان سے کوئی ایسا مشورہ کیا کہ اس علاقے میں اگر کوئی نعتیہ اکیڈمی قائم کر دی جائے تاکہ جو بچے یا جو لوگ بھی سیکھنا چاہیں وہ سیکھ سکتے آسانی سے؟ جی، ہمارے شباب کے نعت خوان ہیں بہت ماشاء اللہ، آپ بھی ان کو جانتے ہیں، مرزا اظہر کاشی صاحب. جی جی. تو انہیں سے میں نے اس حوالے سے بات کی تھی. تو 4-5 بچے ہم نے ان کو آہستہ آہستہ سکھا رہے بھی ہیں. اچھا. جی. ماشاء تو اللہ. بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح حضور کی نعت خوانی سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خود اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. آپ کون سے ایسے نعت خوان ہیں جو ہمارے علاقے کے، جی. اس مروات سے ادھر سے کرو، وہ جو آپ کے زیادہ پسندیدہ ہیں اور وہ جو اچھے طریقے سے نعتیں پڑھ رہے ہیں جو ہمارے اس علاقے میں جو اس میں؟ جی جی، دیکھیں الحمدللہ میں ہر نعت خوان کو ماشاءاللہ، ہمارے یہ خطہ پٹوار کے ماشاءاللہ ہر نعت خوان ہی بہت اچھا، اور بہت یہ نہیں کوئی نعت خوان بھی ہے، سب حضور کی ثنا کرتے ہیں اور بہت اچھا پڑھتے ہیں. سب مجھ سے بہت اچھا پڑھتے ہیں. تو میں ہر نعت خوان کو پسند کرتا ہوں. اب صاحب، ہمارے علاقے میں نعت خوان تو ماشاءاللہ کافی سارے موجود جی ہیں. جی جی. تو کیا ہمارے علاقے میں کوئی نعتیں لکھنے والی بھی شعراء بھی موجود ہیں جن کو آپ جانتے ہوں؟ جی، جہاں تک لکھنے کی بات ہے تو میں تو ابھی تک تو کیونکہ تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے ہمیں ادھر آئے ہوئے، تو اس لحاظ سے تو میں نہیں جانتا. الحمدللہ نعت خوان پڑھنے والا بھائی ماشاءاللہ ملاقات ہوتی رہتی ہے. جی.
ٹھیک ہے، بہت اچھا پڑھتے ہیں. ہمارے اس پٹوار کے جتنے بھی نعت خوان ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی نعتیں پڑھتے ہیں وہ. ماشاءاللہ بہت جی زبردست. اب شاید آپ کو یاد ہو کہ آپ نے پہلی دفعہ نعت کس محفل میں، کس جگہ یا کس مسجد میں سنائی تھی؟ جی مجھے یاد ہے، ہمارے یہ درس قرآن معائنہ جی جی. جی یہ ہمارے ادھر ہوتا تھا پنڈی میں، اچھا. تو وہاں پہ میں نے سب سے پہلے نا کی ابتدا وہاں سے شروع کی تھی. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. آپ ثنا خانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نعت خوان جتنے بھی میرے بھائی ہیں ان کو میں یہی پیغام دوں گا جی کہ پہلے بھی دیا ہے پیغام، جی تو ایک بار پھر پیغام دے رہا ہوں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف ہے وہ آپ بنا ڈیمانڈ کے کریں. جی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا کرے گا. جی. انشاءاللہ آپ کی جو ضروریات ہے اللہ تعالیٰ اس نے وعدہ کیا کہ انسان کو پیدا کیا اس کا رزق انشاءاللہ آپ کو ملے گا. یہ نہیں کہ ہر بندے کو ملتا ہے. ٹھیک ہے، نعت خوان جتنے بھی بھائی ہیں میں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ بلوس ہو کے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزتیں عطا کرے گا. 5 وقت نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، قرآن پڑھیں، ٹھیک ہے، تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ پہ کتنا کرم کرتا ہے. بہت اچھی بات ہے. آپ آج کل کے جو نوجوان نسل ہے جی. اس کو کیا پیغام دیں گے؟ جی نوجوان جتنی بھی ہے میں یہ پیغام دوں گا کہ اپنے ماں باپ، سب سے پہلے جو گھر کی بات ہے، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کا ادب کریں، احترام کریں. ٹھیک ہے، بڑوں کی عزت کریں. ٹھیک ہے، تو ہمارے جتنے بھی خاندان کے یا جو بھی بچے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اسکولوں کی طرف بہت زیادہ، ٹھیک ہے، اور ادھر آ کر ہم کو مسجد میں بھیجیں تو کہتے ہیں ہم نہیں پڑھتے. جی دین کی طرف رغبت بہت کم ہے. بہت کم ہے. جی. تو میں جتنے بھی میرے بھائی دیکھ رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو آپ اسکول کی طرف بھی کریں اور دین کی طرف بھی آپ ان کو بھیجیں. ٹھیک ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں اور ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے. ٹھیک ہے، اس چیز سے آپ اپنے بچوں کو آگاہ کریں تو انشاءاللہ دیکھیے گا آپ کی اولاد ہوگی آپ کی عزت بھی کرے گی، آپ کا احترام بھی کرے گی. ماشاءاللہ. اور تو آپ نے کوئی اپنا شاگرد بھی تیار کیا ہے؟ جی نہیں، میں نے اپنا شاگرد نہیں تیار کیا کیونکہ میں الحمدللہ خود اپنے آپ کو اس شاگرد قابل. محسوس کرتے ہیں. جی جی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہ سب کچھ سیکھ چکے ہیں یا بھائی سیکھنا باقی ہے؟ جی ابھی تو میں کہتا ہوں کہ ابھی تو ابتدا ہوئی ہے. اچھا. ابھی بہت بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے میرے پاس. صحیح. بہت اچھا. اور صاحب پروگرام کے آخر میں آپ کوئی خوبصورت سا کلام، نعتیہ کلام سنائیں ہمارے سننے والوں کو. جی جی ایک بھائی نے وہ پوسٹ دیکھی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ایک کلام سید الطاف شاہ صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے ایک، وہ آپ ہمیں سنائیں تو اس کے چند اشعار آپ سماعت کریے. جی. میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، بکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں، پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں، کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے. انہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بنتے ہیں، انہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بنتے ہیں، کہ رتبے میں کچھ ایسے جدا ٹکڑے محمد کے،
ٹکڑے محمد کے پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. تیرا دامن کبھی الطاف خالی رہ نہیں سکتا. تیرا دامن کبھی الطاف خالی رہ نہیں سکتا. کہ دیتے ہیں تجھے آلے ابا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے. میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے. اور صاحب آپ سے آخر میں عرفانہ کلام کی تھوڑی فرمائش کریں گے. میاں صاحب کوئی بھی بتا دیں. الحمد ثنا و الہی جو مالک ہر ہر دام اس دا نام جتارن والا. کوئی کس میدان نے ہر دام. پچھلی راتی اور رحمت رب دی اے بلند کرے آوازاں اے بخشش منگن والے عطائیں اے کلائیں دروازہ تے زیرا زبرام شدام سب شان نبی وچ آیاں عام لوکاں خبر نہ کائیں تے خاصاں رمضان تے ٹر گے یار محبتاں والے لے گے نال ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد اڑ جائیے کیڑے پاسے تے چنگی ملدی او سجنا کولو اوے سیواری ہو جاندی او یار یاراں دا گلا نہیں او کردے اوے اصل پریت جناں دی. سبحان اللہ. آپ صاحب بہت اچھے طریقے سے آپ نے کلام سنا. ناظرین جس طرح آفر صاحب نے شروع میں اپنے تعارف میں یہ بتایا کہ یہ شباب کے رہنے والے ہیں. آپ جب بھی اپنے گاؤں میں محلے میں علاقے میں کوئی محفل کرانا چاہیں تو میں ان کا نمبر اپنے اس پروگرام کی ویب سائٹ پر دے دوں گا تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ ماشاءاللہ جس طرح انہوں نے ہمارے پروگرام کو خوبصورت بنایا ہے یہ آپ کی محفلوں کو بھی اس طرح رونق بخشیں گے. تو آپ جب بھی چاہیں جس وقت چاہیں ان سے رابطہ کریں. ماشاءاللہ یہ انہوں نے یہ بھی
بتا دیا ہے کہ میں بالکل مقامی ہوں اور میں یہاں پر ہی شباب میں ہی رہائش پذیر ہوں، تو آپ جب بھی چاہیں آپ ان کو اپنی محفلوں میں لوا سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم اس طرح کے ہیروں سے آپ کی ملاقات کراتے رہیں گے اور آپ کوشش کریں گے کہ چند ماہ بعد دوبارہ آپ صاحب کو پھر بلائیں اور ان سے خوبصورت نعتیں، خوبصورت کلام سنیں۔ آپ صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اسی کے ساتھ سے آپ اجازت دیتے ہیں، رب سنیں۔